البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 106 ذکر تخلیق جنات و قصہ شیطان۔ باب نمبر 6 ذکر تخلیق جنات و قصہ شیطان۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجن من مارج من نار فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ درجہ بالا پہلی آیت میں الفاظ من مارج کے بارے میں ابن عباس، اکرمہ، مجاہد، حسن بصری اور متعدد دیگر علماء دین کہتے ہیں اس سے مراد بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جبکہ ایک دوسری روایت میں اسے خالص آگ بتایا گیا ہے۔ ہم نے تخلیق ملائکہ اور ان کے اوصاف کے ضمن میں اس سے قبل زہری کی توسط اور عروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم درج کی ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ نور سے، جنات آگ سے اور حضرت آدم علیہ السلام اس طرح پیدا کیے گئے جیسا کہ تمہیں پہلے بتایا جا چکا ہے۔ یہ حدیث مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ اکثر علماء تفسیر کا بیان ہے جنات آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، جبکہ ان سے یعنی جنات سے قبل زمین پر حنون و بنون، شریر و ارواح اور بلاؤں سے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان حنود و بنون کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ زمین پر خود اپنی بستیاں بسا لیں۔ السادی نے اپنی تفسیر میں ابی مالک، ابی صالح، مروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے حسب منشا تخلیق کائنات سے فارغ ہوئے اور عرش پر مزین میزان قائم فرما چکے تو ابلیس کو فرشتگان آسمان دنیا کا سربراہ بنا دیا۔ وہ ملائکہ کے اس قبیلے سے تھا جسے جن کہا جاتا تھا۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ جنت کے خازن تھے، اور ابلیس بھی دوسرے فرشتوں کے ساتھ ان میں شامل تھا، لیکن اس کے دل میں باطل خیال نے جڑ پکڑ لی۔ وہ جنت میں تمام فرشتوں کا سرگروہ بنا دیا گیا ہے۔ ضحاک ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب جنات زمین پر فساد پھیلانے اور باہم قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسرے فرشتوں کی معیت میں ابلیس کو وہاں بھیجا اور ان سب سے اس مفسد اور زمین پر ہلاکت خیزیوں میں ملوث جنات کو سمندری جزیروں کی طرف مار بھگایا۔ محمد بن اسحاق، خلاد، عطا، طاؤس اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی اور یوں معصیت کے ارتکاب سے قبل ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ وہ اس وقت ان زمینوں پر رہنے والے فرشتوں میں جنہیں جن کہا جاتا تھا بلحاظ اجتہاد، قوت اور علم ممتاز تھا۔ تاریخ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 107 ذکر تخلیق جنات و قصہ شیطان۔ ابن ابی حاتم سعد بن جبیر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ اس ابلیس کا نام حضرت پہلے عزازیل تھا اور وہ 4 پردار بازو رکھنے والے فرشتوں میں اشرف سمجھا جاتا تھا۔ ابن
ابن حاتم نے اپنی اس روایت کا مزید استناد حجاج ابن جریر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے زبانی بتایا کہ ابلیس اشرف الملائکہ اور اپنے قبیلے کا عظیم ترین شخصیت تھا، اس لیے وہ فرشتوں کا خازن تھا اور آسمان اول کی سلطنت اس کے حوالے کی گئی تھی، بلکہ زمین کی سلطنت اس کے سپرد تھی۔ زمین کی سلطنت بھی اس کے سپرد تھی اور وہ سلطان الارض کہلاتا تھا۔ تو امہ کے غلام صالح ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابلیس ہی ارض و سما کے مابین وسوسوں کی بنیاد بنا۔ یہ اصلاً ابن جریر کی روایت ہے، جب کہ قتادہ سعید بن مسیب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابلیس پہلے آسمان دنیا میں رئیس الملائکہ تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے علاوہ فرشتوں میں کوئی طرفۃ العین نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل الجن ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اصل البشر ہیں۔ شعرا بن ہوشب کہتے ہیں کہ فرشتے ابلیس سے دور دور رہتے اور اسے بھی اپنے آپ سے دور دور رکھتے تھے، لیکن بعض فرشتوں ہی نے اسے کچھ ایسے اسرار بتا دیے کہ وہ ان کی وجہ سے زمین سے آسمان پر چلا گیا۔ یہ بھی ابن جریر کی روایت ہے۔ ایسی متعدد روایات ملتی ہیں جن میں بتایا گیا کہ تخلیق آدم سے قبل ابلیس سلطان الارض تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تاکہ ان کی اولاد زمین پر آباد ہو، تو ابلیس نے، جس کا نام پہلے عزازیل تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ آدم کے نائب السلطنت ہو جانے کے بعد وہ اور ان کی اولاد اسے اور اس کی ذریت کو ہلاک کر کے اور اس کی زمین پر تمام ملکیت چھین لے گی، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اسے فرشتوں تک پر فوقیت حاصل ہے۔ تاہم جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر اس میں اپنی روح پھونک دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو عزازیل حد درجہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، وہ اپنی اصل یعنی سرکش ہو گیا، لہٰذا اس وقت تک اس نے اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کی تھی وہ اس کی حکم عدولی کی وجہ سے بیکار گئی، اور وہ تو کہ لعنت میں یہ کہہ کر کہ میں آدم سے افضل ہوں کیونکہ ان کی تخلیق مٹی سے اور میری آگ سے ہوئی ہے، گرفتار ہو گیا، اور اس سے قبل اسے فرشتوں پر سے جو مشابہت تھی، بلکہ ان پر جو مرتبت حاصل تھی وہ آنن فانن سلب کر لی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا تکبر اور اپنے رب کی نافرمانی تھی، نیز اس کی پیدائش چونکہ آگ سے ہوئی تھی اس لیے اس کی سرشت میں سرکشی شامل تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تاریخ البدایہ والنہایہ
جلد اول صفحہ نمبر 108 ذکر تخلیق جنات و قصہ شیطان۔ ان آیات مقدسہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عزازیل شیطان کو دوسرے تمام فرشتوں سمیت حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، چنانچہ شیطان کے علاوہ وہ جملہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن اس نے تکبر کیا اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس طرح ارتکاب کفر کیا۔ نیز یہ کہ اس انکار کی وجہ اس کی آگ سے تخلیق اور قوم جنات سے ہونا تھا۔ دوسری آیت شرفیہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے دریافت فرماتے ہیں کہ آیا وہ اسے اللہ تعالیٰ کو شیطان اور اس کی ذریت کی پیروی کریں گے، جبکہ وہ بنی آدم کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے، یعنی اگر بنی آدم شیطان کی پیروی کریں گے تو ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ توضیح اعظم مترجم۔ انہی وجود کی بنا پر ابلیس یا شیطان کو، جو پہلے عزازیل کہلاتا تھا اور اسے ملائکہ میں بھی ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی، ملا اعلیٰ سے پستی میں گرایا گیا۔ وہاں کی سکونت اس کے لیے دائمی طور پر حرام قرار دی گئی، زمین کو ہمیشہ کے لیے اس کا مستقر بنایا گیا۔ اسے اور اس کی ذریت کے علاوہ خود اس کی قوم اور بنی آدم میں سے ان افراد کو جو اس کی اور اس کی ذریت کی پیروی کریں گے، بطور سزائے آتش دوزخ کا مستحق ٹھہرایا گیا، جس سے انہیں خبردار بھی کر دیا گیا۔ چنانچہ وہ جن ہوں یا انسان، ان میں سے جو بھی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، انہیں جزائے خیر کی بشارت دی گئی، جیسا کہ درج ذیل آیت شرفیہ میں سے واضح ہوا۔ ارشاد ہوا، ارائیتک ھذا الذی کرامت علی لین آخرتنی الا یوم القیامت لا احتنی کن ذریت الا قلیلا۔ اس قصے کا مزید تفصیلی ذکر ہم تخلیق آدم علیہ السلام کے ذکر کے موقع پر انشاءاللہ قریب کریں گے۔ یہاں ہمارا مقصد صرف یہ واضح کرنا تھا کہ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اور وہ بھی بنی آدم کی طرح کھاتے پیتے ہیں، اور ان کا سلسلہ توالد تناسل بھی انہی کی طرح چلتا ہے۔ نیز ان میں بھی مومن و کافر دونوں موجود ہیں، جیسا کہ سورۃ جن کے درج ذیل آیات قرآنی سے ثابت ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 109 ذکر تخلیق جنات و قصہ شیطان۔ ہم نے اس صورت کی تفسیر اور جنات کا یہ تمام قصہ سورۃ احقاف کی تفسیر کے آخر میں پیش کیا ہے، اور اس سلسلے کی جملہ متعلقہ احادیث بھی وہیں پیش کی گئی ہے۔ ویسے نصیبین اور بصیرے کے بعد جنات کا ذکر کچھ کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ وہ مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ دور چلے، پھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی تو وہ وہاں ٹھہر کر آپ کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔
اس کے علاوہ کچھ کتابوں میں یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ وہ ایک بار خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی، جس کے دوران میں انہوں نے آپ سے قرآن کی روح سے بعض اوامر و نواہی کے بارے میں سوالات کیے اور آپ نے ان کے جوابات انہیں دیے، نیز یہ کہ آپ نے انہیں ہڈیوں اور جانوروں کے چارے میں جو لید پائی جاتی ہے اس سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ ہڈیوں پر خدا کا نام لکھا ہوتا ہے، جن پر کچھ نہ کچھ گوشت بھی ہوتا ہے، اور چارہ جانور کھاتے ہیں وہ ان کے جنات بھائیوں کی خوراک بھی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوراخ میں پیشاب کرنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ اس میں اکثر ان جن بھائیوں کی رہائش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورۃ رحمان بھی سنائی، جس میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے۔ اسے سن کر انہوں نے کہا، الحمدللہ، خدا کی نشانیوں میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وہ تکذیب کرتے ہوں، لیکن یہی صورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ایک جماعت کو سنائی اور اس میں بار بار وہی آیت شرفیہ یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا تو اسے سن کر وہ لوگ خاموش رہے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے جن ہی بہتر ہیں، جنہوں نے اس کلام خداوندی کی نہ صرف یہ کہ تردید نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی نشانی نہیں جس کی وہ تکذیب کرتے ہوں۔ اس حدیث کو ترمذی میں روایت کیا گیا ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 110 تاریخ ذکر تخلیق و جنات و قصہ شیطان، چونکہ جنات کے ایمان لانے کا کوئی حتمی و تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں علماء دین میں باہمی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ جنت میں جائیں گے یا محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے آتش دوزخ کے عذاب سے نجات پائیں گے۔ بہرکیف اس بارے میں دو صحیح اقوال یہ ہیں کہ بربنائے فیض قرآنی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس عمومی ارشاد کے مطابق کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی اپنے رب کے مقام میں حاکمیت کو سمجھنے اور اس سے ڈرنے والے سب کے سب جنت میں جائیں گے، ایسے جنات کا بھی جنت میں جانا یقینی ہے، واللہ عالم۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے قتیبہ نے مالک عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صحصنہ اور ان کے والد کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی سعید الخدری سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگل میں بکریوں کی گلہ بانی کرتے ملاحظہ فرمایا ہے، تاہم اگر انہوں ابی سعید نے وہاں جن و انس میں سے کسی مؤذن کی آواز اذان سننے بغیر خود ہی بآواز بلند اذان دے کر بروقت نماز ادا کر لی ہو تو روز قیامت ان کی وہی اذان و نماز ان کے اعمال کی گواہی بن جائیں گے۔ مسلم کے علاوہ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری سے منفرد کر کے روایت کیا ہے۔ اگرچہ کافر اور وہ جنات شیاطین
جن کا جد اعلیٰ ابلیس ہے، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ازلی دشمن ہیں، اور بنی آدم کو رائے حق سے بھٹکانے اور ورغلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، نہ قیامت تک چھوڑیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان جنات کا جو اس پر ایمان لائے اور عمر بھر اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر کمر بستہ رہے، صرف یہی عمل ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ ہم نے یہ بات اللہ تعالیٰ کے درج ذیل ارشادات کی روشنی میں کہی ہے۔ نمبر 1، ان عبادی لیس لکم علیہم سلطان وکیف بربک وکیلا۔ اس آیت شریف میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مخاطب کر کے ان اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے جو اس شیطان کے دائرہ اختیار سے باہر رہ کر صرف اپنے رب کی حمایت و وکالت کو کافی سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظٌ۔ اس آیت شرفیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس حبیب پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تشفیع کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت میں کچھ ہی لوگ ابلیس کی فریب میں آ سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً اہل ایمان پر اس تسلط حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ شکی لوگوں اور ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اچھی طرح جانتا ہے، اور وہی ہر شے کا حفیظ مطلب ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 111، ذکر تخلیق جنات و قصہ شیطان۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 111، تخلیق جنات و قصہ شیطان۔ ان آیت قرآنی سے قبل ہم ان آیات میں سے کچھ آیات پیش کر چکے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو یہ حکم دینے کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل، لیکن شیطان کی طرف سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار، اس کی ان سرکشی و نافرمانی، جنات کی آگ سے تخلیق اور ان کی زمین پر آبادیاں، لیکن ان کے مفسدہ پرداری کی وجہ سے فرشتوں کے ذریعہ ان کی سطح اراضی اور سے بے دخلی اور سمندری جزائر میں ان کی آبادی وغیرہ کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ آگے چل کر ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ضمن میں شیطان اور اس کی فتنہ پرداری کی تفصیلی واقعات پیش کریں گے، اور آیت قرآنی اور احادیث سے ان کے حوالے بھی پیش کریں گے۔ ویسے ناس قرآنی کے مطابق ابلیس کی شیطانی کارگزاریاں ہنوز جاری ہیں اور تا قیامت جاری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا وکان اسما قبل معصیت العظیمت عزازیل۔ اور نقاش نے ان کی کنیت ابو بکر دوست بتائی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیال سے دریافت کیا کہ آیا انہوں نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔
اس کا عرش سمندر پر ہے۔ سیاد نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کے بارے میں تمہارا اندازہ حد سے زیادہ ہے، حالانکہ اس کی قدر و قیمت زیادہ دنی، خیسیس اور حقیر ہے۔ اس روایت کے بارے میں کہ ابلیس کا عرش اس کی مستقل سکونت سمندر پر ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی ابلیس کی مستقل سکونت سمندر میں ہے، لیکن وہ انسانوں کو فریب دینے اور ان میں فتنہ پھیلانے کے لیے وہاں سے تمام روئے زمین پر گھومتا رہتا ہے، اس لیے خود اس کے نزدیک اس کی مستقل اور عظیم ترین منزل انسانوں میں فتنہ پرداری ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ان سے روح اور ابن جریج نے بیان کیا اور ابو زبیر نے بھی انہیں بتایا کہ جابر بن عبداللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ابلیس کی مستقل قیامگاہ سمندر میں ہے، لیکن وہ شب و روز انسانی برادری میں چکر لگاتا رہتا ہے اور ان میں فتنے پھیلانے کو اپنی واحد اور عظیم ترین منزل سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں اس حدیث کی روایت کو منفرد حیثیت دی اور اس حدیث کو جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے۔ مؤلف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی روایت ہے کہ ان سے معمل حماد اور علی بن زید نے جابر بن عبداللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سعد سے فرمایا کہ انہیں ابلیس کے بارے میں کچھ معلوم ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کا عرش یعنی اس کی قیامگاہ سمندر میں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا، اس کی مستقل قیامگاہ سمندر میں ہے۔ ہم نے ابلیس کی طرف سے بنی آدم کو تفرقہ پردازی کا ذکر آیت قرآنی وَمَا يَكْفُرُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کی تفسیر کے ضمن میں تفصیل سے کیا۔ مؤلف نے سورۃ الناس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مؤلف تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 112 ذکر تخلیق جنات و قصہ شیطان، صحیح و صحیح بخاری و صحیح مسلم میں انس سے اور صحیح بخاری میں صفیہ بنت حسین سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بنی آدم سے خون کی روانی سلب کر لیتا ہے۔ حافظ ابو یعلا مصلی بیان کرتے ہیں کہ ان سے محمد بن جبیر، عدی بن ابی عمارہ اور زیاد نمیری نے انس کے حوالے سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا ہدف ابن آدم علیہ السلام کا دل ہے، اور اگر اس کے دل میں نسیان کا عارضہ جڑ پکڑ لے تو اس کو وسواس الخناس سمجھنا چاہیے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شیطان کی پیدا کردہ ان وسوسوں کا علاج ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبِّ اذ نسیت۔ موسیٰ صاحب موسیٰ کے بقول ان کے قلب میں شیطان کا سب سے بڑا نسیان پیدا کرنا یہ کہ وہ ان کے دل سے خدا کی یاد بھلا دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا فَانْشَاءَ الشیطان ذکر ربہ، اور یہی وسوسہ یعنی نسیان کا عارضہ شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالنے کی متواتر کوشش کی، جس کی وجہ سے
انہیں قید خانے میں 2 سال گزارنے پڑے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا وَقَالَ الَّذِي نَجَا مَنْ حَامَ وَأَدْكَرَ بَعْدَ أُمَّتِهِ، یعنی بعد مدت، جس کے بعد انہوں نے اسے نسیان کے نام سے یاد کیا، یعنی ساکی۔ جب نسیان پیدا کرنے والے کو ساکی کہتے ہیں تو ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دونوں اقوال کے مطابق یہی صحیح ہے، جس کا ذکر ہم نے اپنی تفسیر میں کیا ہے، واللہ اعلم۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے محمد بن جعفر اور شعبہ نے عاصم کے حوالے سے بیان کیا کہ عاصم نے ابو تمیمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردیف پشت سوار کے حوالے سے کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ردیف کی زبان پر کسی روز اپنے گھوڑے کے بارے نفس الشیطان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹوک کر فرمایا کہ یہ کہنے سے تو اس کی سرکشی اور بڑھے گی، اس لیے تم اس کی لگام قوت سے کھینچ کر پہلے اسے روکو، پھر بسم اللہ کہہ کر اسے آگے بڑھاؤ۔ ابو تمیمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ردیف کو اس کے بعد یہ کہتے سنا کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حکم کی تعمیل کی تو میرا گھوڑا اپنی تیز رفتاری بھول کر حسب معمول بڑی دھیمی رفتار سے چلنے لگا۔ یہ روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے منفرد کر کے پیش کی ہے، جس کی اسناد بڑی جدید القوی ہے۔ مؤلف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے باحوالہ ابو بکر الحنفی، اسحاق بن عثمان، سعید المقبری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بقول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو مسجد میں شیطان کی موجودگی محسوس ہو تو وہ اسے اللہ کا نام لے کر اس طرح روکے جیسے کسی سرکش گھوڑے کو اس کی لگام کھینچ کر روکا جاتا ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مزید کہا کہ تم اسے شیطان کو مسجد میں اکثر دیکھو گے، لیکن تم میں سے ہر شخص کی زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا، لیکن تم میں سے ہر شخص کی زبان پر الا اللہ نہیں ہوگا، جیسے ملجم کی زبان پر مسجد میں بھی اللہ تعالی عز و جل کا ذکر نہیں تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بطور روایت منفرد پیش کیا ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 113 ذکر تخلیق جنات و قصہ شیطان۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ابن نمیر اور سور یعنی ابن یزید کی زبانی اور ملحول اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کردہ ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے العین الحق فرما کر مزید فرمایا کہ شیطان کو یہ بات مستحضر تھی کہ لیکن اس کے باوجود اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہی شیطان کے بارے میں ایک اور روایت وکیع کی زبانی اور سفیان منصور، زر بن عبداللہ حمدانی، عبداللہ بن سداد اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب شے کو آسمان کی طرف اترتے اور اپنی طرف مائل ہوتے دیکھا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے گفتگو کروں، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے
نفس کو اس خواہش پر تنبیہ کی۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف یہ جواب دیا کہ اللہ اکبر، خدا کا شکر ہے، اس نے تمہارے ایمان کی پختگی کا ذریعہ اس وسوسے کے مکرو کو رد فرما دیا۔ اس روایت کو ابو داؤد اور نسائی نے حدیث منصور کے طور پر پیش کیا ہے، جبکہ نسائی اور عماس دونوں نے اس میں ابی ذر کے حوالے کا اضافہ کیا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے یحییٰ بن بکیر اور لیث نے عقیل اور ابن شہاب کے حوالے سے بیان کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ابن شہاب سے عروہ نے اور عروہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کے پاس شیطان آتا ہے تو پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ چیز کس نے پیدا کی، وہ چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں پوچھتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ لہٰذا جب وہ یہ سوال کرے تو تم اللہ کا ذکر کر کے اسے بھگا دیا کرو۔ ایسے ہی ایک روایت مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لیث اور حدیث زہری نیز حدیث ہشام اور حدیث بن عروہ کے طور پر پیش کی ہے، جبکہ آخر ذکر دونوں نے اس عروہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس شیطان آئیں تو ان کے کرم سے اپنے رب کی پناہ مانگا کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ فرمایا کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی متنازع بات تمہیں الجھن میں ڈالے تو تم اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کہ وہ سمیع علیم ہے۔ نیز ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب قرآن پڑھے تو اس سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرے، کیونکہ اہل ایمان پر شیطان کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بلکہ اسے صرف ان لوگوں پر اختیار ہے جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور شراکت باللہ میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نیز دیگر اہل سنت نے متوکل کی زبانی اور ابی سعید کے حوالے سے یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شیطان مردود کے وسوسے، اس کے تکبر اور اس کی سخشیوں یا جادو گردی سے اللہ تعالیٰ کا وسیع و علیم کی پناہ کا طالب ہوں۔ ایسی ایک حدیث جبیر بن مطعم، عبداللہ بن مسعود اور ابی اسامہ باہلی نے